والسماء ذات الحبک، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ حبک کہتے ہیں گھنگریالے پن کو، جس میں گھنگریالہ پن ہے۔ ذرا کہکشاؤں کو دیکھیے آپ ذرا کہ اس میں کتنی پیچیدگی اور کتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ فاطمہ، اس گھنگریالے آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انکم لفی قول مختلف، تم بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو، تم سارے دانشور، تم سارے فلسفی، کوئی سلیقے کی ایک بات جس پہ سب متفق ہوں نہیں کر رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اور جو ٹیڑھ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اور ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جو الٹی بات کرتا ہے ہم اس کو اور الٹا دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ فرماتے کہ تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، علم کی بنیاد پہ باتیں نہیں کرتے ہو، یقین کی اور تحقیق کی بنیاد پہ باتیں نہیں کرتے ہو، تو ٹیڑھی باتیں کرتے ہو اور ٹیڑھے ہوتے چلے جاتے ہو۔ اور اس کی وجہ بتا دی کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا قتل الخراسون، مارے گئے اٹکل پچو کرنے لگانے والے۔ خراسون اندازے، وہم و گمان سے گفتگو کرنے والے۔ علم کی بنیاد ایک تو یقین ہے اور ایک علم کی بنیاد صرف گمان ہے، اٹکل پچو ہے، ایسی گپ شپ ہے، لوز ٹاک ہے۔ فرمایا یہ لوز ٹاک کرنے والے، اٹکل پچو سے اور وہم و گمان سے، ظن و تخمین سے باتیں کرنے والے لوگ مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اس لیے کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، بیچارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون، اور استہزاء کے انداز میں پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، یار یہ انصاف کا دن جو تم بتاتے تھے، قیامت کا دن، وہ کہاں چلا گیا بھائی؟ اس کو تو آنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا نا فیض نے، بے دم ہوئے بیمار شفا کیوں نہیں دیتے، خونے دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ ان لوگوں کو حشر کی، یوم الدین کی جلدی ہوتی ہے۔ ایان یوم الدین، یہ کب آئے گا یہ انصاف کا دن، قیامت کا دن، کہاں چلا گیا یہ؟ اب ذرا جواب پہ غور فرمائے، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ دن اس دن آئے گا جس دن انہیں آگ پہ یوں الٹا سیدھا کیا جائے گا جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے۔ بہت جلدی مچا رہے ہو نا اس دن کی، یہ اس دن آئے گا جس دن تمہاری حالت یوں ہوگی جیسے کباب تلے جاتے ہیں، کبھی اس کو اس رخ پہ، سیدھے رخ پہ، کبھی الٹے رخ پہ اس کو آگ پہ بھونا جاتا ہے۔ اس دن یوم الدین برپا ہو جائے گا جس دن تمہارا یہ حشر ہو رہا ہوگا۔ ذوقوا فتنتکم، اس دن ہم کہیں گے کہ اپنی عقل پرستی کا مزہ چکھ لو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ دن جس کے لیے تم بہت جلدی مچا رہے تھے، آ گیا ہے وہ دن۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس دن متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آگے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی قیامت کے بارے میں، اپنی توحید کے بارے میں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ یہ کلام، یہ قرآن جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہی حق ہے۔
اب اس سے زیادہ بڑی قسم کیا ہو سکتی ہے؟ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہو لحق، یہی حق ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ ہم تمہیں کیا ہے وہ کائنات کی حتی یقولون، جو بھائی وہ آیت جو میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ کے اوپر لکھی ہوئی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کو عن قریب دکھلا دیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ یہ حق ہے۔ تو یہاں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے اور زمین کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے۔ اور حق بھی اس طرح سے مثل ما انکم تنطقون، ایسا حق جس پہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے کہ تم بول رہے ہو، میں بول رہا ہوں، میرے بولنے پہ اس وقت آپ کو شک تو نہیں ہے کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے کان کھا رہا ہے، تو کسی کو اس بات پہ تو شک نہیں ہے نا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ تو جس طرح سے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات پہ شک نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، بالکل اسی طرح یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اللہ نے یہ کلام حق بھیجا ہے۔